آج کچھ سائنسی میدان کے کرتے ہیں، اور سائنسی میدان میں ہم سب جانتے ہیں خلا میں جانا، چاند پر جانا، یہ ملکوں کا خواب رہا ہے. انسان بھی جب بھی چاند کو دیکھتا ہے تو ایک الگ ہی اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ محسوس ہوتی ہے، اور اسے مسخر کرنے کے لیے کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جو وہاں پہنچے ہیں. پاکستان کے حوالے سے اب ایک خبر سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سیٹلائٹ چاند کے گرد جو بھیجنے والا دنیا کا چھٹا ملک بننے والا ہے. اب یہ معاملہ کیا ہے اور کیا ہم بھی اس دوڑ میں تھے؟ کیونکہ مجھے تو کم از کم یہ بات نہیں معلوم تھی کہ کیا واقعی ہم بھی اس راستے پر چل رہے ہیں. اینڈ وی آر سو کیپیبل کہ ہم یہ کام کریں گے. اب یہ سیٹلائٹ کیا کام کرے گی، اس کا کیا مقصد ہوگا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. جو لونر مشن ہے اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر قمر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سر، بہت شکریہ. یہ پہلے تو میرا اس سرپرائز کو یا شوق کہہ لیں یا سرپرائز کہہ لیں، اس کو یہ دور کیجئے کہ کیا ہم بھی اس دوڑ میں تھے کبھی؟ پلیزنٹ سرپرائز. جی جی بالکل دوڑ میں تھے ایکچولی، لیکن وی ور لوکنگ فار این اپرچونٹی. آپ کو پتہ ہے نا کہ چاند پہ جانا از ویری ایکسپینسو. بالکل. تو ایسا ہے کہ جو چائناز کے مشن جا رہے ہیں تو یہ چھٹا مشن جا رہا ہے، تو اس میں ایک اپرچونٹی آئی تھی جو کہ انہوں نے ایپسکو ممبر اسٹیٹس کو آفر کی تھی. اچھا. پاکستان از ون آف دی ایپسکو ممبر اسٹیٹس. تو پھر ہم نے ان کے پاس جو اسپیس تھی انڈر انٹرنیشنل پے لوڈس، تو اس کے لیے ہم نے بٹ کیا تھا، اور بھی کنٹریز تھی، اینڈ وی ون دیٹ اینڈ وی ور اوارڈیڈ دیٹ اسپیس بائی دا چائنیز نیشنل اسپیس ایجنسی. ٹھیک ہے. تو اب بیسیکلی ہو کیا رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ اپنا کوئی خلائی جہاز یا خلائی مشن بھیج رہا ہے. جی ان کا اس کے اندر سیٹلائٹس مختلف ہوں گے. جی ان کے مختلف نہیں ہوں گے. ان کا ہے سیمپل ریٹرن مشن فرام دی فار سائڈ آف دا مون. اوکے. وہاں سے سیمپلز لے کر آئیں گے. وہاں سے سیمپل لے کے آئیں گے. جو انڈیا والوں نے بھیجا تھا دوسری سائڈ. انہوں نے سیمپل نہیں لائے تھے، انہوں نے صرف لینڈ کیا تھا. یہ سیمپل لے کر واپس. لیکن وہ بھی فار سائٹ آف جی وہ فار سائٹ پہ لینڈ کیا تھا، بٹ فار سائٹ سے سیمپلز ابھی تک کسی نے نہیں. دس دا فرسٹ ٹائم ایور کہ کسی نے کوئی ریٹریو کرے گا فرام. صحیح ہے. تو اب ہمارا اس مشن میں پاکستان کا رول کیا ہوگا؟ جی تو اس جو مشن میں انہوں نے آربیٹرس کے ساتھ نا یہ انٹرنیشنل پے لوڈس انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جگہ ہے، تو اس میں سے ایک باقی تو اور کنٹریز سے، ایک فرانس ہے، ایک یورپین اسپیس ایجنسی اور ایک اٹلی کا پے لوڈ ہے، بٹ ناٹ اے سیٹلائٹ. مطلب وہ کہ ہماری گاڑی جا رہی ہے، تم اپنا سامان بھیجنا چاہ رہے ہو تو بھیج دو. جی ہاں. یہ بیسیکلی جی ہاں یہ اب جتنے بھی امریکہ بھی یہ کر رہا ہے اور بھی یہ کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو اٹریکٹ نیو ایکسپیریمنٹس اینڈ آلسو ٹو ہیو کولیبریشن ود مور کنٹریز. ٹھیک. تو کیونکہ چائنا سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو یہ انہوں نے جو اسپیس چائنا نیشنل اسپیس ایجنسی نے دی، تو پھر ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا. ٹائم ہمارے پاس بہت کم تھا کیونکہ وی گاٹ دس ان ارلی 2022. تو اس کے بعد پھر ہم نے اس میں کام کیا. ایک بات ہماری اس میں کیا کیا تیاری ہیں جو ہم نے کی ہیں یہاں؟ ہمارا سیٹلائٹ جائے گا. جی میں تھوڑا سا پہلے بتا دوں کہ آئی ایم فرام انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی، جو کہ ہمارا ایمفیسس اسپیس پہ ہے. تو ایک کلاسیفیکیشن ہوتی ہے سیٹلائٹس کی جن کو کہتے ہیں کیوب سیٹ سیٹلائٹ، منیچر سیٹلائٹس. اوکے. اور یونیورسٹیز یہ بناتی ہیں فار دا پرپز آف ایکسپیریمنٹس، نیو ٹیکنالوجی ڈیمانسٹریشن، تاکہ جو بڑے سیٹلائٹس ہوتے ہیں دے ویری ایکسپینسو ٹو ڈو دیٹ نیو ٹیکنالوجی ان دیٹ ول بی ویری ایکسپینسو. تو وہ آپ یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے سیٹلائٹس پہ وہ ایکسپیریمنٹس رن کرتے ہیں، لیکن یہ سارے سیٹلائٹس نارملی لو ارتھ آربٹ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے پاکستان نے 2013 میں فرسٹ کیوب سیٹ لانچ کیا تھا. ہم نے اس کو واز نون ایز IQ-1. اس کے بعد ہم نے اس سے ایک بڑا سیٹلائٹ کلیبریٹو سیٹلائٹ لانچ کیا 2021 میں. دیٹ واز آلسو ان لو ارتھ آربٹ. سو ہماری ایکسپرٹیز کیوب سیٹ میں آلریڈی تھی. ٹھیک ہے. جو اب لونر مشن میں obviously there is additional requirements، کیونکہ ونس یو گو آؤٹ آف دا ارتھ اور چاند کی طرف جاتے ہیں تو کچھ نئی ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں. تو وہ پھر اور اسپیشلی یہ جو ان کا اپنا جو سسٹم ہے وہ ویری ایکسپینسو، سو ریکوائرمنٹس ویری اسٹرینجنٹس. صحیح. تو وہ پھر ہم نے اس کو نا ہم نے اور ہماری جو اسپیس ایجنسی ہے سپارکو، وی ہیڈ آل دی سپورٹ فرام سپارکو، وہ ہم نے پھر سارے ٹیسٹ پاس کیے. اینڈ ناؤ ایٹ دس مومنٹ یہ جو ان کا جو ہے لانچنگ پیڈ دیٹ از ان ہائینان ان چائنا. تو وہاں ابھی یہ اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو چکا ہے. اچھا. کب ہے اس کی لانچنگ؟ اس کی لانچنگ مئی میں ہے. اوکے.
اچھا اب یہ جو ہمارا سیٹلائٹ جائے گا تو بیسکلی اس کا کام کیا ہوگا؟ What sort of experiments will it carry out? So this satellite will take a ride on the orbiter. جب یہ orbiter وہاں اس کے orbit میں جانے لگے گا تو then it will be released into the orbit. بالکل ٹھیک. تو وہاں پھر اس کے elliptical orbit میں یہ چلا جائے گا اور پھر یہاں سے ہم انڈیپینڈنٹلی اس کو مانیٹر کریں گے, کنٹرول کریں گے. تو آپ کو چاند از کوائٹ فار, ایوریج ڈسٹینس آف 380,000 کلومیٹر. جی. تو اس کے اندر ہمارے پاس کیمراز ہیں ایز اے پے لوڈ, اور اس کے اپنے سارے سب سسٹمز ہیں جس کو ہم کوالیفائی کریں گے فار سچ این انوائرمنٹ وچ از اوبیسلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ. اور ہم مون کے سرفیس کی امیجز لیں گے اور اس میں 2 کیمراز ہیں, وی کین اورینٹ وہاں سے ارتھ کی بھی پکچرز لے سکیں گے اور اس کے بھی کر سکیں گے. تو اور اس کا جو لائف اسپین ہے از فرام 3 to 6 months. اچھا. اور کتنی کاسٹ اس پہ لگ بھگ لگے گی یا لگ چکی ہے؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ جو لانچ ہے دیٹ از پرووائڈیڈ فری آف کاسٹ. صحیح. بائی چائنا ایز ویل ایز دے ول سپورٹ اس, کیونکہ وہاں سے نارملی فرام دا مون جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ سگنل بہت ویک ہوتے ہیں ٹو ڈیپ اسپیس نیٹورک کے تھرو ہوتی ہے. تو وی ول بی کمیونیکیٹنگ اٹ, یو ریکوائر ویری ہیوج اینٹناس. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے تھرو اس کے ہوگی. تو بیسک اس سیٹلائٹ کا جو کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جتنا بھی اس کا لائف اسپین ہے اراؤنڈ 6 months جو آپ نے بتایا, اس میں یہ چاند کے سرفیس کی امیجری لے گی, اور یہ جو امیجری ہوگی وہ بھی اسی فار سائڈ کی ہوگی یا یہ اوور آل؟ نہیں, یہ تو اوور آل, یہ اوور آل کیونکہ وہ آربٹ میں, وہ تو آربٹ میں گھوم رہا ہے. یہ الپٹیکل آربٹ میں ہوگا تو ایک پوائنٹ پہ سب کلوزسٹ ہوگا اراؤنڈ 200 kilometers اینڈ دین اٹ ول گو. سو اس کا 12 hours کا آربٹ ہے اوکے جس میں یہ فنکشن کرے گا. ٹھیک ہے. اب یہ ہمیں یا ہماری ان کے مسائل تو چاند یہ اور یہ نہیں حل کر سکتا. اگلے 6 ماہ میں ہماری 2 عیدیں بھی آ رہی ہیں. ایک عید ہو جائے پاکستان میں اور وہاں کا سیٹلائٹ پاکستانی سیٹلائٹ بتا دے اس وقت پاکستان میں چاند نظر آئے گا. اس میں تو آپ کچھ دیکھ سکیں گے. اس میں تو ہر وقت آپ عید ہے. What benefit would it give to the Pakistani communication industry, جو ہماری جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے, جو اسپیس ٹیکنالوجی کی کمیونٹی ہے؟ اچھا ہر چیز میں نا ایک اسٹیپ ہوتا ہے, چھوٹا چھوٹا اسٹیپ یو گو. سو دس از آلسو ون آف دا اسٹیپس. جیسے امریکہ جو بہت پہلے گئے تھے چاند پہ, اب دے ہیو اگین اسٹارٹیڈ ان دا سیم فیشن گوئنگ دیئر, بیکاز مون از اے ویری بگ ریسورس. So every nation now, especially spacefaring nation, is looking at the moon as a resource. That means long term میں اس robotic presence زیادہ ہوگی, human presence بھی ہوگی, robotic presence زیادہ ہوگی, اس میں مائننگ ہوگی اس میں. اور آپ کو پتہ ہے ان کی جو گریوٹی یا کرشش سے شکل کم ہے تو وہاں سے منرلس یہاں بھی لائے جا سکتے ہیں. پلس یہ کہ وہاں سے لانچ بھی ایزی ہوتی ہے. اگر آپ نے مریخ جانا ہو یا کہیں اور جانا تو اٹ ول بی مچ ایزیئر. تو جو ILRS ہے چائنا کا, اس کے ساتھ سپارکو نے اور پاکستان نے MOU بھی کیا ہے کہ وہاں جو اسٹیشن بنے گا اس میں بھی ول پارٹ آف دیٹ. سو وہاں بھی ہماری پریزنس ہوگی. سو دیز سیٹلائٹس آر گوئنگ دیئر, دے ول گوئنگ ٹو ایڈ ٹو دیٹ. کیونکہ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سب سسٹمس ہمارے وہاں کوالیفائی ہوں گے تو یہ پھر ان کی ہیریٹیج بن جائے گی, یہ اس سے اسپیس کوالیفائڈ ہو جائیں گے. بالکل. تو اس کی بھی ایک بڑی سگنیفیکینس ہے جو کہ فیوچر جو آپ کے پروجیکٹس ہیں نا اس میں یوز کر سکیں گے. تھینک یو جی, بہت شکریہ ڈاکٹر قمر صاحب, آپ نے وقت دیا.